العقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 12 کا خلاصہ اور اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا گزشتہ جمعہ میں، اور آیت نمبر 13 کے حوالے سے مختصراً آیت نمبر 11، آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 کا خلاصہ، اور آج کے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے یہ بات گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 10 کے تناظر کے اندر ذکر کی گئی تھی، اور وہاں پر ایک مسئلہ ذکر کرنا لازم تھا ان آیات سے متعلق، جو مضمون آیت نمبر 10، 11، 12، 13 کے اندر تسلسل کے ساتھ بیان ہوا۔ کفار و مشرکین کے حوالے سے یہاں بات کی گئی، اور بالخصوص وہ لوگ جو خود کو کسی آسمانی کتاب کا ماننے والا کہتے تھے، کیونکہ سورۃ آل عمران کا نزول بھی 200 کے قریب آیات انہی مضامین سے متعلق ہے، اور بارہا ہم نے عرض کیا کہ ابتدائی 80 آیات عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سے متعلق ہے، اور خاص طور پر وہ کیفیات ان آیات میں ذکر کی گئی ہے کہ انسان اپنی ذاتی حرص اور لالچ کی وجہ سے اور تھوڑی سی دنیا کی کمائی اور تھوڑی سی دنیا کی سہولت کی وجہ سے اپنی آخرت جو ہمیشہ کے لیے اس کو برباد کر دیتا ہے، اور لالچ و حرص میں آ کر حق سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، یا مال اور جاہ اور عزت اس کے نزدیک اس قدر معتبر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی سہولیات دنیاوی، مال، جان، عزت کی خاطر وہ حق کے خلاف بولنے بھی شروع ہو جاتا ہے، یا پھر حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ تمام عادات ان لوگوں کے اندر تھی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت، نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور سچائی کو اپنی کتابوں میں پاتے تھے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اعلان نبوت کیا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے ان کے کچھ معاملات، منفعت، فوائد، مالی سہولیات ان کے ساتھ وابستہ تھی، تو ان کے مذہب کے بڑے بڑے علماء اپنے ماننے والوں کو چھپ کر یہ بات ضرور کہتے تھے کہ یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ وہی ہے جن کا نام ہماری کتابوں میں آیا ہے، ہماری کتابوں میں جن کی صفات آئی ہیں، ہماری کتابوں میں ہمارے انبیاء نے جن کا ذکر کیا تھا جن پر ایمان لانے کے حوالے سے، لیکن ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور یہ حق بات ہم علل اعلان نہیں کہہ سکتے، ہم ان سے مل نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہمارا گزر بسر اور ہماری خوراک اور ہمارا جو دنیاوی سہولیات ہے وہ تمام کے تمام روم کے ساتھ وابستہ ہے، قیصر روم کے ساتھ، قیصر روم کے ساتھ وابستہ ہے،
اور اگر ہم جو ہماری کتابوں میں دلائل موجود ہیں اس کو قبول کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیں اور وہ حق ہیں اور اپنی زبانوں سے ان کو حق کہہ دیں، تو ہمارے مذہب کے جو پیشوا ہیں یا ہمارے گروہ کے جو پیشوا ہیں جو ان کے مخالف ہیں، اور ہمارا گزر بسر، ہماری سہولیات، ہمارا مکان، ہماری خوراک، تمام کی چیز کے تمام ان کی مدد اور امداد سے چل رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے اپنی امداد کو روک دیں۔ تو لہٰذا مال کے خاطر انہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ تو رب کریم نے یہاں پر اس بات کو ذکر فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کا انکار کیا، کہ جب ان کے سامنے حضور کے معجزات، حضور کی ذات، حضور کا خود وجود، آپ کا فرمان اور پھر خاص طور پر ان کے اپنی کتابوں کے اندر وہ تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کا جب انہوں نے انکار کیا اور مال کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اور چند دنیاوی سہولیات کے لیے انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور حق کا ساتھ چھوڑ کر باطل کے ساتھ ملے، اللہ کے عذاب سے نہ ان کا مال ان کو ہرگز نہیں بچا پائے گا، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد ان کو بچا پائے گی، من اللہ شیئا، وہ کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے جو مال اور اولاد کو حق پر بڑھا دیتے ہیں اور حق کو پیچھے کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُهَا النَّارُ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، فرمایا یہ ان کی اولاد، ان کا مال اور یہ خود جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کے ذریعے جہنم کو سلگایا جائے گا۔ انہوں نے ظلم کی انتہا کی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں تھے، اور یہ کوئی واقعہ میں نہیں سنا رہا، یہ ہماری زندگی میں گزرنے والے وہ حالات ہیں کہ بسا اوقات ہم سچ کا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے کہ کسی غیر سے ہماری کچھ سہولیات وابستہ ہوتی ہیں، اور ہم دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کو قربان کر دیتے ہیں، عقیدے کا سودا کر دیتے ہیں، اور اس میں کوئی ٹیڑھی زبان کر کے کوئی ایسی تعویل نکالتے ہیں جس سے باطل بھی ہمارے قریب آ جائے اور حق بھی ہمارے قریب آ جائے، جس کو ہماری اصطلاح کے اندر صلح کلیت کہا جاتا ہے، کہ شیطان کو بھی راضی رکھو اور اللہ کو بھی راضی رکھو، ایسی کوئی پالیسی بنائیں جس طرح کہ آج کل کا ہمارا معاشرہ ہے جس سے صلح کلیت کہتے ہیں، کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو لینا اور معاملات کو لے کر چلنا۔ ان تمام فاسد اور بد مذہبوں کا رد یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے حق کو ہلکا جانا اور اپنی مال اور اپنی آسائشوں کو زیادہ جانا، رب کریم نے فرمایا ان کا مال، ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے روک نہیں پائے گا اور وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر تسلسل کے ساتھ فرعونیوں کا ذکر ہوا، کیونکہ دو چیزیں تھیں جس سے وہ لوگ اپنے لیے فخر اور اپنے لیے اپنی قدر کو جانتے تھے، اور آج یہی عادت ہمارے اندر ہے۔ مثلا مال ان کے نزدیک اہم تھا، دین اور حق اہم نہیں تھا۔ ان کے نزدیک اولاد اور اولاد کی طاقت ان کے نزدیک اہم تھی، دین کا کاز اور نظریہ اور عقیدہ اہم نہیں تھا۔ فرعونیوں کے اندر عادت یہ تھی کہ نہیں، ہمیں کیا ہو سکتا ہے، اور ہم حضرت سیدنا موسیٰ کے قول کو کیوں مانیں، ہمارے پاس تو جائیداد بھی ہے، ہمارے پاس اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں۔ اور اہل کتاب کے اندر یہ عادت تھی جو مدینہ منورہ کے اندر تھے، وہ کہتے تھے کہ روم جو ہے، قیصر روم، ہمارا گزر بسر اس کے پیسے سے چلتا ہے، اگر ہم نے نبی پاک کا ساتھ دیا تو ہم سے ناراض ہو جائے گا، جب ناراض ہو جائے گا تو فنڈنگ رک جائے گی، ہمارا جو گزر بسر ہے وہ رک جائے گا۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر بھی بے شمار صلاحیت کر گئی ہیں۔ ہم حق کے نظریے کے مقابلے میں تھوڑی سی وقتی زندگی کے مقابلے پر حق کو قربان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب چندے میں فرق نہ آ جائے، افراد میں فرق نہ آ جائے، یہ بات بولیں تو کہیں یہ فرق نہ آ جائے۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ جو حق ہے وہ بیان کرو، بیان نہیں کر سکتے تو کم سے کم باطل کے ساتھ ملو نہیں، اس کے ساتھ جڑو نہیں، اور اپنے حلقوں کے اندر حق کی بالادستی اور حق کی اہمیت جو ہے اس کو ہمیشہ تم اجاگر رکھو، اس کی اہمیت کو واضح کرو۔ تو یہ دو رنگی جو ہے کہ جو دنیا کو ترجیح دینا اور آخرت کو بھول جانا، اس پر ہم نے تفصیلی تقریر اس آیت کے ضمن میں گزشتہ درس قرآن کے اندر ذکر کر دی تھی۔
لیکن اس سے ایک غلط تاثر یہ نہ لے لیا جائے، اس آیت کا مفہوم مخالف نہ لے لیا جائے، جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کفار و مشرکین کو ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مطلقاً اولاد بیکار ہو گئی؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ مطلقاً مال بیکار ہو گیا؟ اور پھر ہم ہر مجلس کے اندر جو اللہ کی نعمت مال ہوتی ہے اور اللہ کی نعمت اولاد ہوتی ہے یکسر اس کو فراموش کر دیں؟ ایسا نہیں ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا۔ اولاد اور مال یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت جب بنتی ہے جب یہ عقیدے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، لیکن جب یہ اللہ کی مرضی کے مقابلے پر آ جائے اور ایک طرف اللہ کی مرضی اور ایک طرف مال اور اولاد ہو، تو مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے اور مال اور اولاد کو حیثیت میں نہیں لاتا۔ وقتی طور پر اس کی تھوڑی سی زندگی تنگی کے ساتھ گزر جاتی ہے، پریشانی کے ساتھ گزر جاتی ہے، لیکن قبر اور آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی پریشانی، اس کی گھٹن، اس کی تکلیف، اس کی خوف سے وہ بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو نماز اور صبر سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی مدد کو طلب کرو، کیونکہ نماز میں بندہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری طرف لوٹ کر آؤں گا، تو یہ سچا نظریہ اسے ہمت دیتا ہے، اور باطل میں مبتلا ہونے کی بجائے، باطل میں ملوث ہونے کی بجائے وہ حق کی طرف رہتا ہے۔ تو فرمایا نمازوں کو اللہ کے لیے پڑھو اور اس میں اللہ کی طرف دھیان کو مضبوط کرو، تو یہ نماز باطل کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اسی طرح اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر جو ہے وہ نتیجے کو کہتے ہیں۔ صبر خود سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ یقین کا نتیجہ ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، بندہ رکتا کسی چیز سے جب ہے کہ جب اگلی چیز پر بندے کو یقین ہوتا ہے۔ آگ سے، چھری سے ہم اپنے ہاتھ کو روکتے اس لیے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ جلا دے گی اور کاٹ دے گی، تو ہم کھلی چھری کو ہاتھ سے نہیں پکڑتے کہ کہیں یہ کاٹ دے گی، تو ہمیں یقین ہے، کھلی آگ میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے، کیوں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ آگ ہمیں جلا دے گی۔ تو جو یقین ہے، تو صبر کا معنی رکنا، تو جب اگلے پر یقین ہوگا اور پھر جو بندہ رکتا ہے اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو اس بات کا یقین کہ جو میں اذیتیں برداشت کر رہا ہوں دین کے لیے، اس کا اجر اللہ مجھے دے گا ایک، اور اگر میں یہ کام کر گیا تو میرا رب مجھے عذاب دے گا اور مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ہونے پر اور اس کا فیصلہ ہاں یا نہ، عذاب یا ثواب کے کرنے پر بندے کو جب کامل یقین ہوتا ہے، پھر بندہ اس کام میں مبتلا ہونے سے جو رکتا ہے، اس رکنے کو صبر کہتے ہیں۔ تو صبر خود سے کچھ نہیں ہوتا، وہ یقین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھل خود سے نہیں آتا، اس میں بیج لگتی ہے اور درخت بنتا ہے تو پھر پھل آتا ہے۔ صبر کے لیے پہلے اللہ پر کامل توکل کرنا ضروری ہے، جس طرح کہ میں نے مثال دے دی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ کسی بہت بڑے یزید، کسی بہت بڑے بدماش کو اس کے سامنے لے آتے ہیں اور وہ دین کے خلاف بک بک کر رہا ہوتا ہے، اور اس بندے کو خوف لگتا ہے کہ اگر میں حق بات کہوں گا تو یہ مجھے مار ڈالے گا، میرا کاروبار برباد کر دے گا۔ تو رب فرماتا ہے اس پر اگر تمہیں ایسا کوئی سامنے معاملہ ہو جائے کہ دین کے خلاف یا حق کے خلاف کوئی بندہ بدماشی کرتے ہوئے آ جائے، اور تمہیں یہ ڈر لگے کہ جناب میرا مال اور میری ذات اور میری جان کو یہ نقصان پہنچا دے گا، تو اس بات کا یقین کر لینا کہ تمہارا نام اللہ کی قدرت کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا ہے جنت کے لیے۔ اب تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم واقعی میں جنت کو چاہتے ہو یا اللہ کو چاہتے ہو یا دنیا کو۔ تو فرمایا اس لیے ہم اسے خوف سے آزمائیں گے۔ پھر وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ جابر ہے، بدماش ہے، اور یہ بہت بڑا ڈکیت ہے، اور یہ ہے دنیاوی معاملات ایک طرف، یعنی حق کے بارے میں، چاہے وہ دنیاوی معاملے میں حق ہو اور خاص طور پر دین میں، تو بندہ حق بات کرے، ہر ظالم کے سامنے حق بات کرے اور حق کا اعلان کرے، اور اس بات کو یقین کرے کہ دنیا ناپائیدار ہے اور اس حق کا اجر مجھے ملے گا اور یہ میری آزمائش کے لیے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارا کاروبار تنگ پڑ جائے گا کیونکہ تم حلال کمانا چاہتے ہو، اور اگلا سود، سٹا اور گویا کہ چوری اور دھوکے کا مال ہے، لیکن تم کہتے ہو نہیں میں چوری نہیں کروں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا،
میں جوئے سے کام نہیں کروں گا. تو فرمایا تھوڑی دیر کے لیے تمہیں فاقہ ہو سکتا ہے, تمہارے لیے جو دنیا کشادہ تھی وہ کم ہو کر ایک جھونپڑے پر تم آ سکتے ہو, تمہارے لیے کمی ہو سکتی ہے. تو فرمایا اگر ایسے حالات تمہارے حق کی پاسداری کے لیے ہو تو تم سجدہ شکر ادا کرنا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, اور وہ نہ ختم والی آنے والی زندگی میں جو تمہیں انعام دینا ہے اس کا امتحان تم سے لیا جا رہا ہے. فرمایا خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا, بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ أَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہاری مال اور ثمرات, تمہارے کاروبار, تمہاری جان. وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہاری جان, تمہاری مال, تمہاری اولاد کی خطرے سے تمہیں آزمایا جائے گا. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, بشارت دیجیے ان صبر کرنے والوں کو جو ہماری ذات پر یقین رکھتے تھے کہ ہم لوٹ کر اس کے پاس جائیں گے, اور اسی کے نام اور اسی کے منشور کی پاسداری میں ہم نے حمیت اور غیرت کی ہے. ہمارا کوئی شوق نہیں رہا, ہمارا کوئی خوف نہیں رہا. ہمارا شوق وہی ہے جو ہمارے رب کو پسند ہے, ہماری نفرت وہی ہے جو ہمارے رب کو پسند ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے محبوب بشارت دیجئے. وبشر الصابرین, بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو. الذین, وہ لوگ, اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے, قالوا, تو وہ سب کہتے ہیں, انا للہ, کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہے, وَإِنَّا, اور بے شک ہم الیہ راجعون, اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. وہی مضمون یہاں پر گویا کہ ذکر کیا گیا. تو میں نے سورہ بقرہ کی آیت سے اس کی بات لی ہے. کان کھول کر بالکل چہروں کو تازہ رکھ کر اس بات کو سمجھ لیجیے, قرآن قصہ کہانی کی بات نہیں ہے, قیامت تک ہدایت کی بات ہے. اس میں پھر ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. اس میں مشرکین کی مذمت کی گئی, اہل کتاب کی. وہ خود کو نبیوں کا ماننے والا کہتے تھے, جیسے میں اور آپ ماننے والا کہتے ہیں. لیکن نبیوں کا ماننے والا جب ہوتا ہے جب نبی کی مانتا ہے, صرف نبی کو نہیں مانتا, نبی کی بھی مانتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, لیکن جو انہوں نے کہا تھا وہ نہیں مانتے تھے. تو نہ نبی کی نعت ان کو کام آئی, نہ نبی کی تعریف کام آئی. کیونکہ نبی کی نعت, نبی کی تعریف جب کام آتی ہے کہ جب نبی کو کے ساتھ نبی کی مانی جائے. سارا کام اسلام کے خلاف کیا جائے اور پھر ایک رحمت للعالمین کانفرنس ہو گئی جی, کفارہ ہو گیا جی, کفارہ ہو گیا, ایک کانفرنس ہو گئی جی. یہودیوں قادیانی کو ساتھ دے دیا, بھائی نے کانفرنس کر دی, ورفعنا لک ذکرک. ٹی وی کے 2 نمبر قسم کے نعت خوانوں کو بٹھا دیا, اور لنگڑے لولے نعت خواں آ گئے, اپنے لفافہ پکڑ کے نعت پڑھ کے چلے گئے, بعد میں تقریر بھائی کریں گے. تو یہ وہ خباثت ہے کہ جو دین کو ہلکا جاننا ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ بات ذکر گئی کہ تمہاری مال اور تمہارا جان, یہی ان میں تھی. وہ نبی کو مانتے تھے, نبی کی نہیں مانتے. جیسا ہمارا حال ہے, ہم نبی کا نام لیں گے لیکن نبی کی نہیں مانیں گے. وقت کے ڈان کو سلام کریں گے, وہ دین کے خلاف بات کرے, حق کے خلاف بات کرے, اس کو سلام کہیں گے. اعلان اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے تو بند کمرے میں بھی اس کے کارکن صحیح بن جائیں گے, اس کے خلاف لوگوں کو, اس کے ساتھ لوگوں کو تیار کریں گے, جو یہود کا طریقہ تھا. وہ حضرت نبی پاک کو جانتے تھے, اسلام کی حقانیت کو جانتے تھے. کیوں نہیں مانا انہوں نے, کیا وجہ تھی؟ میں اور آپ اس بات پر بالکل, یہ آیت ہمارے سامنے آئینہ ہے, میں اور آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو دیکھیں. ہم قبر کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں, موت کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے اور اللہ کو اس کا جواب دینا ہے. تو یہ آیت میرے اور آپ کے لیے آئینہ ہے میرے دوستو. جمعے کا دن تربیت کا دن ہوتا ہے, غور کیجئے اس بات کو. تو ان کے پاس جب ساری باتیں تھیں کہ یہ اسلام حق ہے, جس طرح آج ہمارے سامنے کئی باتیں کہ یہ حق ہے, لیکن اگلا جو ہے اس کا جھٹا زیادہ ہے, اس کے پاس حکومت ہے یا اس کے پاس جو بھی الغرض جو بھی ہو. تو کیا وجہ تھی انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قیصر روم, جو رومی تھے, جو اپنے آپ کو ان کا بڑا کہتے تھے, سارے مولویوں کو فنڈ وہاں سے آتا تھا, روم سے آتا تھا. مدینے میں جو ان کے مولوی تھے, خیبر میں جو ان کے مولوی تھے, یا مدینے کے اندر یہود کے جو قبیلے تھے, ان کو سارا پیسہ رومیوں, جو روم سے تعلق رکھتے تھے, ان کو ساری فنڈنگ روم سے آتی تھی. ان کے مدرسوں کو خرچہ آتا تھا, ان کی خانقاہوں کو پیسہ آتا تھا, ان کے ملاؤں کو آتا تھا, ان کو بستر, گاڑی, یہ وہ کھانا. جب ان کے شاگرد کہتے تھے کتاب اٹھا کر, ارے یہ دیکھیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری نشانیاں کتابوں میں لکھی ہو, کہتے چپ ہو جاؤ, یہ بات نہیں کرنا, یہ ہے لیکن ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں. کہیں گے کیوں؟ کہ روم ناراض ہو جائے گا تو چندہ رک جائے گا, مدرسے کیسے چلیں گے, ہمارے خانقاہیں کیسی چلیں گی.
تو خدا نے تم کو مدرسے بنانے کے لیے کہا تھا یا خود کو مسلمان رہنے کے لیے کہا تھا؟ یہ آج ہمارے اندر عادت، چندہ کم ہو جاتا ہے جی، معاملات کم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تو تمہارا یہ مال اور تمہاری اولاد جس پر تمہیں فخر ہے، اور جو تم انتہائی بے حیا بن کر حق کو چھوڑ کر، گویا کہ انتہائی درجے کے بے حیا بن کر جو مال کما رہے ہو اور لے کر آ رہے ہو، تو یہ مال اور یہ اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ تمہارا یہ مال اور جس کو تم نے دینی بارگاہیں بنائی ہوئی تم سمیت جہنم کا ایندھن بنو گے، کیونکہ جنت میں وہ جائے گا، اللہ کا محبوب وہ ہے جو حق کو پہچان لے تو پھر حق کا ساتھ دے۔ یہ تمام چیزیں، تو اس میں ہم کتنے 2 نمبر ہیں یہ سب آپ کو سامنے آنا چاہیے۔ ہزاروں لاکھوں مذہبی تنظیمیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا حال کیا ہے؟ یہی ہے جو یہ تھا، جو آج میری اور آپ کی پالیسی۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ مرید بھاگ جائے گا، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ جناب چندہ دینے والے لوگ بھاگ جائیں گے، ہمیں ڈر ہوتا ہے ایسی کوئی پالیسی ہم نے بنائی۔ نہیں بھگانا چاہیے، کوئی بری بات ہے، کیوں بھگائیں لوگوں کو جب لوگ قریب آ رہے ہیں؟ لیکن اگر لوگ قریب آ کر تم سے مطالبہ حق کے مقابلے پر کر رہے ہیں تو پھر تم نے ان کو چھوڑنا ہے، کیونکہ ان کو قریب تو تم اللہ کے لیے لا رہے تھے نا، تو جب ان کے قریب آنے سے اللہ ہی تمہارے ساتھ نہیں رہا تو پھر ان کو قریب لانے کا فائدہ کیا؟ پھر کیا مریدی اور پھر کیا خانقاہیں اور پھر کیا وظیفے اور کیا آپ کی محفلیں، کیا کام رہتی ہے کہ جب حق نہ بول سکے، حق نہیں بول سکتے ایک الگ بات ہے، لیکن نجی محفلوں میں باطل کا ساتھ تو نہ دیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ حالات ایسے ہم علی الاعلان کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو سب سے ضعیف الایمان ہے، کم سے کم اتنا تو ایمان رہے، وقت ملے گا تو ہم کہیں گے لیکن بیٹا یہ غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ اتنی حمیت نہیں عن المنکر کی کہ غلط کو غلط جان کر اس کا انکار کرنا، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، ورنہ بالکل مطمئن ہو جائیے نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر یہ دوغلے پالیسی رہے گی، پورے تہجد لمبی تسبیح کے دانے چادریں رکھے، کوئی فائدہ اس میں نہیں۔ اگر وہ فائدہ دے گا تو میں قرآن کو سچا مانتا ہوں، قرآن تو اس کا انکار کرتا۔ قرآن کہتا ہے عقیدے کے سامنے مال کو ترجیح دینا، اور یہ آج میرے اور آپ کی بات ہے۔ ہم حالات دیکھ کر تقریر کرنا چاہتے ہیں، حالات دیکھ کر لوگوں کو ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سیٹھ صاحب ہیں لیکن صحابہ کے گستاخ ہیں، ان سے پیسہ مل سکتا ہے آپ کو تو ذرا نرمی سے آپ بات کریں، تو پھر بندہ اس کے پاس جائے، پھر صرف اہل بیت کی بات کرے اس سے، ہاں اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو اہل بیت کا ذکر تو ایمان ہے، لیکن وہ صحابہ سے چڑھتا ہے تو اس کے سامنے صحابہ کا ذکر نہ کرے، تو اس گندی روٹی کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ اس کو مطمئن کرے نا کہ تیرا اشکال کیا ہے، بیان کر بھائی، تو اہل بیت کو بھی قرآن و سنت کی وجہ سے مانتا ہے نا، تو صحابہ کے بارے میں تیرا کیا اعتراض ہے تو بتا دے، تو ہم قرآن و سنت سے اس کو تیرے کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ لیکن نہیں، اتنا ٹائم کہاں، وہ تو کسی کو سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ جناب ان کے پاس تو مال آیا ہوا ہے، وہ تو اسی کو اپنے دڑبے سے نکال کر، وہ بھی سڑی ہوئی زکوٰۃ دینے کی بات جب کریں گے کہ جب کوئی ان کے جوتوں کو تسموں کو چاٹے، واہ واہ کیا نقطہ آپ نے بیان کیا، واہ بالکل صحیح بات حضرت آپ نے کی۔ اس قسم کی چمچہ گیری جو ہمارے اندر ہے، اس لیے بدعقیدگی اور بد مذہبیت پھیلتی ہے۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، قرآن کی آیت آئی ہے تو میں اور آپ خود اس آیت کے سامنے آئینہ بنا کر پیش ہو رہے ہیں۔ یہی عادت یہود کے اندر تھی۔ اس آیت کے دوسرا رخ کی طرف پھر ہم آ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلقاً مال منع ہے یا مال فائدہ نہیں دے گا، اس کا یہ بھی مراد نہ لی جائے، اس سے یہ بھی مراد نہ لے لی جائے کہ اولاد نہیں، دیکھو یہودیوں کو تو اللہ نے کہہ دیا ان کی اولاد تو کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو، تو ہماری اولاد تو بھائی وہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب سچائی کے مقابلے پر آ جائے، ایمان کے مقابلے پر آ جائے تو پھر اولاد کی حیثیت نہیں، لیکن ایمان بھی ہو اور اولاد ایمان کی وجہ سے ہو تو یہ اولاد قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یہی آپ کا دیا ہوا مال، وہ مال جو جس کی نسبت ان کے لیے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، تو مومن جو ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے صحیح طریقے اور اصول سے صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہی مال زکوٰۃ کا اور صدقے کا اس کو قبر میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ مثلا غور کیجئے، میں یہاں پر آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے رشتہ داروں کو ہی ذکر کیا۔ یہاں کیا فرمایا؟ رشتہ دار اور لوگ جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے، لیکن اس سے یہ مفہوم مخالف نہ لیا جائے کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں۔ ہاں یہ آیت ضرور ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن مجید نے ایک جگہ واضح طور پر سورت کو کلیئر کر دیا۔ ایک دن ایسا ہے یعنی قیامت کا، لا ینفع مال ولا بنون، تمہارا ڈھیروں مال اور تمہاری اولاد اور فیملی اور تمہارے خاندان اور رشتہ دار، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہاری رشتہ دار اور فیملی تمہارے کام آئے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
اور نہ تمہارا مال اس دن تمہارا کوئی کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آیا وہ قلب سلیم اس کے کام آئے گا، مال کام نہیں۔ قلب سلیم کا معنی بار ہم کر چکے ہیں، سلیم بنائے سلم سے، سلم کا معنی ہوتا ہے داغ دینا، جب سانپ ڈھس لیتا ہے تو اہل عرب اس کو سلم کہتے ہیں، تو سلیم کا معنی ہے داغا ہوا، مہر لگایا ہوا دل، کس پر؟ اللہ کی توحید کا مہر، نبی پاک کی رسالت کی مہر، عزت صحابہ کی مہر، محبت اہل بیت کی مہر، قرآن مجید کی تصدیق کی مہر، اسلام کی سربلندی کی مہر، اتار و چڑھاؤ کو دیکھنے کی بجائے حق کا ساتھ دینا، یہ ہے قلب سلیم، جو ایسا دل لے کر آیا جس میں اسلام کے آثار کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کسی کی مال خود سے نفع نہیں دے گی، لیکن اصل نفع دے گی، دین دے گا، ایمان دے گا، قلب سلیم دے گا۔ لیکن جس کا دل قلب سلیم ہو، ایمان والا ہو، اور اولاد بھی ایمان والی ہو، اور حق کے مقابلے پر کبھی انہوں نے اپنی گویا کہ مخالفت نہ کی ہو، تو پھر یہ اولاد بھی کام دے گی اور مال بھی کام دے گا، تاکہ یہ دونوں فرق ہو جائے۔ اس آیت میں جو ان کا مال ان کے کام نہیں آ رہا ہے وہ ایمان کے مقابلے پر لا رہے تھے۔ یہاں پر جو آیت موجود ہے، آیت نمبر 10، 11، 12، 13، اس میں جو فرعونیوں اور جو اہل کتاب کا ذکر ہے، ان کا مال ان کو کام کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ مال حق کی خدمت کے لیے نہیں، حق کو ختم کرنے کے لیے تھا، حق کو جھکانے کے لیے تھا۔ یہ اولاد حق کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حق کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے تھے۔ ذرا توجہ سے سن لیجیے آپ اس بات کو، قرآن کریم ہے یہ۔ میں اب ایک آیت آگے سے 2 آیتیں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد موضوع ہم اس کو سمیٹتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، تاکہ یہ تناظر آ جائے کہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ اہل ایمان کو ان کی اولاد کام آئے گی، لیکن جو خدا اور رسول اور دین کے باغی ہو، ان کے بیٹے 100 بھی ہوں تو کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا جنات عدن یدخلونہا، جنت عدن جو جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے جنات عدن یدخلونہا، دائمی جنتوں میں جنتی خود داخل ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو ان کے باپ دادا اہل ایمان تھے وہ ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیں خاندان کا ذکر آ گیا، ادھر خاندان کوئی فائدہ نہیں دے رہا، ادھر خاندان فائدہ دے رہا ہے۔ تو قرآن کی دونوں آیتیں، وہ حق کے مقابلے پر تھا، یہ حق کی ترقی کے لیے۔ فرمایا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم، ان کی بیویاں ان کے ساتھ جنت میں ہوں گی، وذریاتہم، ان کا سارا کنبہ خاندان ایک جنت میں پہنچ گیا تو اس کی جتنی اولادیں پیچھے چل رہی ہیں، وہ اگر حق پر قائم تھی تو اللہ اس جنتی کے اکرام کے لیے، ظاہر سی بات ہے دادا کو اپنے پوتوں سے، پوتیوں سے، نانوں کو اپنے نواسوں نواسیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، تو جنتی کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اگر دادا پہنچ گیا وہاں پر یا بیٹا پہنچ گیا تو اس کو باپ سے بڑا پیار ہے، ماں سے بڑا پیار ہے، شوہر پہنچ گیا تو اس کو بیوی سے پیار ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ جنتی کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے اہل ایمان رشتہ دار جو ابھی نیچے میدان محشر میں خطرے میں ہیں، گناہ گار ہیں لیکن ہیں مومن، تو اللہ فرماتا ہے ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ہم اس کے خاندان میں سے، اس کے باپ دادا 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 اوپر تک جتنے بھی نانا نانیاں سب، اور فرمایا وازواجہم، اور اس کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اس کے قبیلہ برادری خاندانوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اور کیا پروٹوکول ہوگا اہل جنت کا، کب ہوگا یہ؟ جب تم حق کے سامنے دنیا کو جھکاؤ گے اور مال کی جھنکار پر اور اس کی دھار پر نہیں جاؤ گے، بلکہ مال کی دھار کو حق اور نظام کی طرف لے کر آؤ گے، تب یہ ہوگا اور یہ انعام ملے گا۔ فرمایا والملائکۃ یدخلون، کیا مقام ہے دیکھیں جنتیوں کا، اللہ فرما رہا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، اللہ کہتے ہیں جنت کے ہر دروازے سے اس جنتی کے پاس فرشتے آ کر سلام کریں گے، السلام علیکم، السلام۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا اس کو یقین کیجئے یہ حق بات ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہے۔ یدخلون علیہم من کل باب، وہ جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو کر جنتی کو سلام کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ جملہ سننا قرآن کا، ایسی سلام نہیں ہو رہا ہوگا، ایسی جنت نہیں ملے گی۔ فرمایا سلام علیکم،
آج تم پر سلامتی ہو. کیوں؟ بما صبر تم، جو تم نے حق کے لیے صبر کیا تھا. یہ ہے بات. اصل یہ ہے کہ بھوکے رہے تم بھوکے رہے. اگلا تمہیں لاکھوں روپے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ عقیدے کے خلاف بات کر دو، تم کہتے تھوکتا ہوں تیرے پیسے کے اوپر، بھوکا رہوں گا نہیں کروں گا. تو اللہ فرماتا اس پر تمہیں سلام ہے کہ تم نے میرے ساتھ وفاداری دکھائی اور پوری زندگی وفاداری نبھائی. کتنا عرصہ وفاداری نبھائی؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال. ہم پر امتحان بھی کوئی 4-5 دن کے لیے آتا ہے، زیادہ نہیں آتا. یہ بھی سمجھ لیجیے آپ. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم انبیاء کی طرح یا صحابہ کی طرح کوئی سالوں سال امتحان میں 1-2 مہینے یا 3-4 دن کا امتحان، وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور اس میں ہم فوراً کمپرومائز کی طرف آ جاتے ہیں. کمپرومائز اچھی ہے، ہونا چاہیے، کمپرومائز اسلام سکھاتا ہے. لیکن جب اسلام کا عقیدہ ہلکا پڑ جائے اور دین ہلکا پڑ جائے اور پھر تم دنیا کے لیے صرف برادری کہتے ہوئے اور دوست کہتے ہوئے لپک پڑو کہ دین میں اتنے بھی ایکسٹریم ہو جاتے ہیں بندے. تو میں نے کہا کاروباروں کے لیے بھی تو تم نے دشمنیاں رکھی ہے. ایک دفعہ کاروبار میں آپ کا کسی نے فراڈ کر دیا تو تم نے شادی بیاہ آنا جانا بھی ختم کر دیا اس سے. تو میں نے کہا آپ بھی اتنے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. بندہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے حد سے نکلنا محبت میں وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور دشمنی اس کے لیے اللہ کے لیے ہوتی ہے. کسی پر شدت کرنا جائز نہیں، لیکن جب وہ اللہ کے دین کو جھٹلائے یا اس کو حقیر اور ذلیل کرنا چاہے تو پھر بندہ اس کی دی ہوئی عزت کو ذلت سمجھے گا اور رب کی طرف سے آنے والی اس آزمائش کو عزت سمجھ کے صبر کرے گا. تو اس کو فرمایا سلام علیکم بما صبرتم. تمہیں جنت یہ تسبیح کے دانے کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے، تمہیں یہ جنت اس نماز کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے. اصلاً تمہیں جنت اس حق پر قائم ہونے کی وجہ سے مل رہی ہے جس میں نماز نے تمہیں سپورٹ کیا ہے، جس میں تسبیح نے تمہیں سپورٹ کیا. وہ حق کا تم ساتھ دو. اب آیت کریمہ دوسری سنی اور آیت ختم کرتے ہیں. کیا اللہ نے پروٹوکول دیا ہے اپنے وفادار بندوں کو. جیسے سرکار امام علی مقام، صحابہ کرام، برادریاں چھوڑ دی، رشتہ داریاں چھوڑ دی. حضرت سیدنا سعد بن وقاص، ابی وقاص رضی اللہ تعالی اپنی ماں کے ایسے فرمان بردار تھے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہر ماں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ بیٹا دے تو سعد جیسا دے. لیکن جب حضرت سعد بن وقاص ایمان لے آئے، ان کی ماں اپنے مذہب پر قائم تھی اور اتنے غصے میں آئی کہ جب وہ آئے تو بات نہیں کی. تو حضرت سعد بن وقاص ماں کے بہت فرمان بردار تھے. اسی بات سے سمجھ لیجئے مختصراً کہ ہر ماں یہ دعا کرتی تھی کہ بیٹا ہو ماں کا فرمان بردار تو سعد جیسا ہو. ماں جب لیٹی تو کھانا لے کر آئے تو ماں نے کھانے سے انکار کیا، پینے سے انکار کیا. ساری رات کھڑے رہے کہ نہیں پیوں گی، ایک شرط ہے تو محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آگے سے کہتے کچھ نہیں تھے. یہاں تک کہ 2 سے 3 دن گزر گئے اور ماں نکاحت کی طرف آئی اور اپنی ضد پر تھی کہ بت کی پوجا کی طرف آ اور چھوڑ دے ان کو. تو اس وقت سعد بن وقاص نے برتن زمین پر رکھ کر کہا کہ میں وہی سعد ہوں ماں جو تیری ایک ہچکی پر میرا جگر منہ کو آ جاتا تھا، لیکن سن لے آج تو حق کے مقابلے پر آ رہی ہے. ماں مال کیا چیز ہے؟ فرمایا آج تو حق کے مقابلے پر آ رہی ہے تو ماں تیرے بدن میں تو ایک روح ہے. اگر تو میرے دین کے مقابلے میں اور میرے نبی کے مقابلے پر آ رہی ہے تو تیرے بدن میں 100 روح بھی ہو اور تو ایڑی رگڑ رگڑ کر بھی دے دے تب بھی میں محمد عربی اور ان کے دین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. کتنی بڑی آزمائی. فرمایا سلام علیکم بما صبرتم. تو اہل جنت تم پر سلامتی ہو کہ جو تم نے اتنا عظیم صبر کیا اور ایسی وفاداری دکھائی ہماری کہ ماں کی محبت بھی، اس کی ممتا بھی تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی، باپ کی محبت بھی تمہارے آگڑے نہ آ سکی، مال کی جھنکار، گاڑیاں، بنگلے، رشتہ داریاں بھی آڑے نہ آ سکی. ہر چیز پر تم نے ہمیں آگے کیا اور ہماری وجہ سے تم نے برادری کو دیکھا، ہماری وجہ سے دیکھا. تو جاؤ آج تمہارا حال کیا ہے کہ جب وہ جنتی جنت سے نکلیں گے، قبروں سے نکل کر جب آئیں گے تو فرشتے ان کے بدن سے خاک کو جھاڑتے ہوئے کہیں گے کہ ھذا یومکم، آج دن ہی تمہارا ہے، اور جو تم کہو گے وہ کیا جائے گا. اب دیکھیں قرآن کریم کی آخری آیت سن لیجئے، اس کے بعد ہم اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں. یہ سورہ طور اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ سورہ طور کی جو ہے وہ آیت نمبر 21 ہے. قرآن کریم کہتا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ. کیسے ہوں گے جنتی؟ اللہ فرما رہا ہے وہ صف بصف تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ قرآن ان کا پورا ان کی
جو خد و خال ہے اس کو بیان کرتا. متقین علی سرور مصفوفہ، وہ صف بصف تختوں پر پلنگوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کا نکاح کشادہ آنکھ والی گوری عورتوں سے کر دیں گے. یہ قرآن کہتا ہے. اب ادھر مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ جو اس کے میمز بن رہے ہیں، مذاق بن رہے ہیں، ان کو اتنی ملیں گی تو ہمیں کیا ملیں گی. میں نے کہا یہ تو میری بہنوں اور بھائیوں یہ تو قرآن کا حکم ہے نا. آپ جس کا مذاق بنا رہے تو قرآن میں آ گیا نا، کسی مولوی کی گپ تو نہیں ہے، یہ کوئی بات تو نہیں. اور علماء گپ بھی نہیں مانتے تو قرآن کی آیت. آپ جب مذاق بنائیں گے حوروں سے متعلق تو یہ تو قرآن کا ہے نا، حور عین، کہ وہ خوبصورت اور بڑی آنکھوں والی. یہ ہم نے تو نہیں کہا، قرآن نے کہا ان کے لیے. تو یہ تو اللہ کے کلام کو جھٹلانا. یہی آیت تو کفار کے اندر تھی. تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ میں کس کے کلام کو جھٹلا رہا ہوں. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بات کو ختم کرتے ہیں، والذین آمنوا، جو اہل جنت جنت میں چلے گئے تو والذین آمنوا، وہ ایمان والے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کی اولادوں میں، ان کی فیملی میں جو اہل ایمان تھے لیکن عمل میں کمزور تھے، اتنا ان کے اندر پاور نہیں تھا کہ ان کو جنت فوراً دے دی جائے. ابھی ان کا تھوڑا جہنم کی سزا کا وقت تھا کیونکہ انہوں نے نیکیاں اتنی نہیں کی تھی. لیکن جو ایک خاندان کا بندہ تھا وہ پہنچ گیا جنت کے اندر. تو اللہ فرماتا ہے واتبعتہم ذریتہم بایمان. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم ان کی پیروی کرنے والے اہل ایمان، ان کے جو خاندان ہیں، ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی رشتہ داروں کو اہل جنت کے ساتھ جوڑ دیں گے. ان کے تو اعمال کم تھے نا، لیکن جنتی کی خوشی جب ہے، جب میرے رشتہ دار میرے ساتھ آئیں تو رب کہے گا ان کے اعمال کم ہے، فرشتوں کو کہے گا اسی ایک، اگر ایک نیکی ہے، کتنی نیکی کی ضرورت ہے ان کو؟ کہنے لگے 100 نیکی ملے گی تو جنت میں جائیں گے. کہا نیکی کتنی ان کے پاس؟ کہنے لگے ایک. کہا یہ ایک ہی کو 100 کے برابر بنا دو. اور یہ قرآن کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، اس جنتی کی پروٹوکول اور اس کی عزت کے لیے اس کے خاندان کے لوگوں کو اس سے جوڑ دیا جائے گا. اور اللہ آگے کیا کمال کی بات اللہ نے فرمائی، فرمایا وما علتناہم من عمل من شیء، یہ نہیں کہ جنتی کی کچھ نیکی کو لے کر ان کی نیکی میں ڈال کر ان کا گراف بڑھا جائے گا. اللہ فرماتا نہیں، فرمایا وہ جنتی ہمارے قدرت کے اتنے لاڈلے ہیں، اس کی نیکی میں سے لیے بغیر اس کی نیکی کو اٹھا کر اس کے ساتھ جوڑ دیں. یہ اہل جنت کا تعلق ہے جب خاندان کا کوئی عظیم فرد جنت میں داخل ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا، تو لہٰذا اس سے کوئی مفہوم مخالف نہ نکلے، اس لیے ہم نے یہ بات کی ہے. ذریت کے اندر تو ایک خاص طور پر خاندان کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن سے ہمارا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے. ذریت کے ایک عام مفہوم کے اندر مریدین آ جاتے ہیں، شاگرد آ جاتے ہیں، محبت کرنے والے آ جاتے ہیں دین کے راستے سے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے، جس کو ہم عام جملوں میں کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ راستہ، یعنی اگر اس پر ایمان پر وہ قائم رہا اور ایمان پر مرا، اعمال ایسے نہیں تھے کہ وہ جنت میں فوراً جائے، تو اس کے جن بزرگوں کے ساتھ وہ جڑا ہوا تھا یا خاندان میں جو اس کے نیک بزرگ تھے اور انہی کے عقیدے اور ایمان پر وہ جمع ہوا تھا جو ایمان تھا، تو اللہ رب العالمین اس جنتی کے اکرام کے لیے اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا اور نیکی کو بڑھا کر اس سے کوئی نیکی لیے بغیر اس کا اکرام ویسی ہوگا. اور اس شخص کو جو میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے لڑکھڑا رہا ہے، اس کو اس جنتی کے ساتھ جوڑ دے گا، اس لیے کہ یہ اس کا پوتا ہوگا، نواسا ہوگا، رشتہ دار ہوگا، بیٹا ہوگا، بیوی ہوگی. تو یہ رشتوں کی وہ تعلق ہے. تو یہاں سے یہ مضمون واضح ہوا، جن کے بیٹے اور بیٹیاں اور جن کا مال ان کو فائدہ نہیں دے گا، وہ ہیں کہ جب وہ حق کے مقابلے میں مال کو ترجیح دیں گے، حق کے مقابلے میں اپنی اولاد کو ترجیح دیں گے. اور جن کے نزدیک یہ ہوگا کہ میری اولاد کی کوئی حیثیت نہیں، میں تو ان کو مانتا ہی اللہ کے لیے ہوں، اور اگر یہ اللہ کے راستے پر نہیں آئے تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور وہ اولاد ایمان پر رہی تو یہ اولاد باپ کو بھی فائدہ دے گی اور باپ اولاد کو بھی فائدہ دے گا. اللہ رب العالمین اپنے آپ کو ان آیات، گھر جائیے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 10، 11، 12، 13 کا ہم نے یہاں پر خلاصہ پیش کیا ہے. دوبارہ جا کر اس پر غور کیجئے گا اور اس آیت کو آئینہ بنا کر میں اور آپ اپنی خود فریبی دیکھیں گے کہ ہم نام تو اللہ کا لیتے ہیں لیکن کیا اللہ کی مانتے ہیں؟ کتنا دوغلا پن ہمارے اندر اور منافقت ہمارے اندر موجود ہے. تو اس کے لیے اللہ کا خالص بندہ بننے کے لیے قرآن ہی رہنما ہے.
اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں مہلت دے دی کہ ہمارے سامنے یہ آیت آ گئی اور ہمیں اصلاح کا موقع ملا. آج یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ سب سے بڑا درجہ اسلام کا ہے. سیاسی جماعت ہو، برادری زبان ہو، وطن ہو، قوم ہو، نسل ہو، سب سے اوپر اللہ کا دین ہے. سب کی عزت اور قدر اللہ کے دین کی وجہ سے ہے. ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ اس کے نبی کے دین کی شہرت اور عزت کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہمیں اسلام اور حمیت پر زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.